السلام علیکم دوستو، آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے ایک کشتی 700 مسافروں کو لے کر لیبیا سے اٹلی کی طرف روانہ ہوتی ہے اور یہ کشتی گریک سے تقریباً 87 کلومیٹر پہلے اپنا راستہ بھول جاتی ہے اور 5 دن اور 6 راتیں صرف 50 کلومیٹر کے اندر گھومتی رہتی ہے اور آخر کار چھٹی رات کو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے اپنے 700 مسافروں کو لے کر۔ اس کشتی کے پاس 2 اور شپس اور یارڈ بھی آتی ہیں جو انہیں سامان مہیا کرتی ہیں۔ گریس اتھارٹیز کو انفارم بھی کیا جاتا ہے اس کشتی کے بارے میں۔ کیوں گریس اتھارٹیز اس کشتی کو نہیں بچا پاتی اور کیوں ان لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں؟ کیا اس سارے واقعے کے پیچھے گریس رسپانسبل ہو سکتا ہے اور کیا گریس کے جتنے بھی دعوے ہیں سارے جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس جگہ کا انالائسس کیا جائے جس جگہ پر کشتی ڈوبی ہے تو پچھلے 7 گھنٹے تک وہاں پر بہت ساری شپ موومنٹ ہوئی تھی، یعنی کہ اسی کشتی کے ارد گرد بہت ساری کشتیاں گھوم رہی تھیں۔ دوسری طرف گریس کا یہ دعویٰ تھا کہ انہی 7 گھنٹوں کے اندر یہ کشتی اٹلی کی طرف روانہ ہو رہی تھی، مگر یہ گریس کا دعویٰ جو ہے غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ کشتی صرف 50 کلومیٹر دائرے کے اندر گھوم رہی تھی۔ اس کشتی کے ڈوبنے کے بعد 104 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، جن میں سے ابھی تک 81 ڈیڈ باڈیز ہو چکی ہیں اور بقایا لوگ زندہ ہیں اور انہیں ہاسپٹلائز کیا گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق اس واقعے کے اندر ابھی بھی 500 لوگ مسنگ ہیں اور یونائٹڈ نیشن نے گریس اتھارٹیز کو یہ لیٹر جاری کیا ہے، آپ ان مسنگ لوگوں کو ڈھونڈنے کی انویسٹیگیشن شروع کریں۔ گریس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی مدد نہیں چاہتے تھے، بٹ یہ دعویٰ بھی گریس کا غلط ثابت ہوا کیونکہ ان 104 مسافروں میں سے ایک پاکستانی تھا جس کا نام خالد ہے، اور اس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ جب ہماری کشتی 5 دن اور 6 راتیں سمندر میں 50 کلومیٹر دائرے کے اندر گھومتی رہی، اس وقت ہمارا کھانا اور پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے الارم فون، یعنی کہ ایک ہاٹ لائن ایمرجنسی ہے، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اگر کسی شخص کی سمندر کے اندر کشتی خراب ہو جاتی ہے یا ان کی کشتی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس ہاٹ لائن پر کال کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف الارم فون کا بھی یہ کہنا تھا کہ ٹھیک 12:17 GMT پر ہمیں ایک کال موصول ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری کشتی خراب ہے۔ دوسری طرف یورپین فورسز فرنٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں منگل کی صبح 8 GMT پر ایک کشتی دکھائی دیتی ہے گریس کے سمندر کے اندر، اور ہم گریس کو انفارم بھی کرتے ہیں اس کشتی کے بارے میں۔ 5 دن اور 6 راتیں 50 کلومیٹر کے اندر گھومنے کے بعد ان کے پاس سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں سارے لوگ۔ نہ تو ان کے پاس کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی پانی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ ویسے ہی وہاں پر مر جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ایک کشتی آتی ہے دن کے وقت جو کہ ہمیں ایک رسی کے ذریعے کھانا پرووائڈ کرتی ہے، اسی رسی کے ذریعے ہمیں پانی اور کھانا پرووائڈ کرتی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو ریسکیو نہیں کیا جاتا۔ پھر اسی شام کو ایک اور کشتی آتی ہے، وہ بھی انہیں رسی کے ذریعے کھانا اور پانی پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ بات اس شخص کی سچ ہوئی اس وقت جب مرین ٹریفک اینیمیشن کے مطابق دیکھیں 15 GMT کو اسی سپاٹ کے گرد جس جگہ پر یہ کشتی کھڑی تھی ایک کشتی آتی ہے جس کا نام لکی سیلر ہے۔ یہ کشتی اسی سپاٹ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور وہاں پر کچھ منٹ کے لیے کھڑی بھی ہوتی ہے۔ دوسری دفعہ دیکھیں تو ایک دوسری کشتی جس کا نام فیتھفل واریر ہے وہ بھی انہی کے قریب آتی ہے اور وہ بھی تقریباً ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور انہیں سامان مہیا کرتی ہے۔ لیکن
سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کشتیاں ان کے پاس تو آتی ہیں لیکن انہیں ریسکیو کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کشتی کے پاس کوسٹ گارڈ موجود ہوتے ہیں گریس کے، جو مدد نہیں کرنے دیتے۔ کوسٹ گارڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب اس کشتی پر خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے چڑھتے تو یہ لوگ ہمیں چلنے نہ دیتے۔ آخر کار یہ کشتی رات کے وقت 30 GMT کو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی گریس اتھارٹیز انہیں نہیں بچاتی۔ جب یہ کشتی ڈوبتی ہے تو اس شخص کا یہ کہنا تھا 30 سے 45 منٹ کی سمندر میں گزارنے کے بعد ان کشتیوں تک پہنچتے ہیں، اور وہ پھر جو شپس ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے سکیٹ بورڈ بھیجتی ہیں، اور وہ سکیٹ بورڈ کی مدد سے انہیں ریسکیو کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد اس آفت پر گریس کا جو رد عمل آیا، اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ کیوں گریس نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی؟ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیوں گریس نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی؟ کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں۔ میری رائے کے مطابق پہلے 2 جو شپ آئے تھے ان شپ کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ انہیں سامان پہنچا سکتے ہیں اور سامان مہیا کر سکتے ہیں تو انہیں ریسکیو بھی کر سکتے تھے۔ جب گریس اتھارٹیز کو الارم فون اور یورپین فورسز نے الرٹ کیا تھا تو اس وقت بھی گریس اتھارٹیز ان لوگوں کو بچا سکتی تھی۔ آخر ایسا گریس نے کیوں کیا؟